کیا آپ نے جماعت اسلامی کی انتخابی ناکامیوں کی بنیادی وجہ کا تعین کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انتخابات میں جیت بھی ہوتی ہے، شکست بھی ہوتی ہے۔ جماعت اسلامی کو بعض بلدیاتی حلقوں میں کامیابی بھی ہوئی ہے، قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں بھی کامیابی ہوئی ہے، اتحادوں کی صورت میں بھی ہمیں بڑی کامیابیاں بھی ملی ہیں۔ لیکن 2018 کا الیکشن جو تھا وہ ایک ڈیزاسٹر، جس کے بعد ہم نے کمیٹیز بنائی، کمیشن بنایا، ہمارا جو پالیسی ساز ادارہ شورا ہے اور ایگزیکٹو کونسل ہے، ان سب نے بھی اس پر بحث کی۔ تو 3 بنیادی چیزوں پر ہماری نشاندہی ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ بھی الائنسز کی پالیٹکس میں ہم تو بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، لیکن الائنس پارٹنر جو ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو ان کی بھی جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے کھاتے میں پڑتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا ورکر جو ہے اسے اتحاد یا الائنس کی پالیٹکس پہ اعتماد نہیں رہا، اس لیے وہ جماعت کا کام اس طریقے سے نہیں کر رہے جس طرح کرنا چاہیے۔ تیسری نشاندہی یہی ہوئی کہ جماعت کا جو کارکن ہے وہ خود اپنے آپ پر اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ناکامیوں اور کامیابیوں کے اس تجزیے کے بعد ہم 2018 سے اسی حکمت عملی کے ساتھ چل رہے ہیں کہ جماعت اسلامی براہ راست اپنے نام، اپنے ترازو نشان، اپنے منشور اور جو ہماری ساکھ، کارکردگی اور خدمات ہیں، اسی کے لیے ہم ووٹرز کے ساتھ بھی، عامت الناس کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے۔ تو الحمدللہ پچھلے 4 سال سے جماعت کا ورکر یکسو ہے اور ہم اپنے پلیٹ فارم اور اپنی بنیاد پر پوری محنت کر رہے ہیں، اور اسسمنٹ بھی ہماری یہی ہے کہ جماعت کو پہلے سے بہتر پیش رفت ہے اور ہم انتخابات کے بہتر نتائج کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ مہنگائی اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ تصور کیا جا رہا ہے۔ عوام نے آپ کی کال پر مہنگائی کے خلاف دھرنوں اور ریلیوں میں بھی اس تعداد میں شرکت نہیں کی جیسی آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں، افراط زر سے تنگ ہیں، بجلی کے بل ناقابل برداشت ہیں، پیٹرول کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے اور کم کرنے میں قوم سے مذاق کیا جاتا ہے۔ اسی طرح LPG ہے، ٹیکسز ہیں اور عام چیزیں جو گھریلو استعمال کی ہیں وہ اب ناقابل برداشت ہو گئی ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بھی لوگ تنگ بھی ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو بیچنے اور مارنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اس ساری پریشانیوں کے باوجود مہنگائی کے ایشو پر لوگ باہر سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ بس ان کے جذبات کی کوئی نمائندگی کرے۔ مجھے یاد ہے ہم ابھی میٹرک میں پڑھتے تھے، ایوب خان کے خلاف مہنگائی کے مسئلے پر یہ ایک بڑی موومنٹ تھی، اور آج تک ملک میں مہنگائی کے مسئلے پر صرف ایوب خان کے خلاف موومنٹ چلی ہے۔ باقی حکمرانوں کے خلاف جو بھی موومنٹس چلتی رہی ہیں وہ پولیٹیکل بیسس پہ چلتی رہی، لیکن لوگ اس چیز پہ بھی مطمئن ہیں کہ بھی کوئی تو ہے جو ہمارے جذبات کی نمائندگی کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے اچھے اور کامیاب احتجاج اور دھرنے دیے ہیں۔ مہنگائی کی ذمہ داری نون لیگ پر ہے یا تحریک انصاف اس کی ذمہ دار ہے؟ میرا خیال ہے کہ بھئی یہ تو ان کا اپنا ایک کام ہے کہ بھی ایک دوسرے پر الزام لگائیں، لیکن عام آدمی کے لیے تو بالکل ایک واضح نقشہ ہے کہ بھی اس 70 سالوں کے اندر اگر پہلے 5-6 سال ہم چھوڑ بھی دیں تو اس میں فوجی حکمران بھی رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی رہی ہے، مسلم لیگ بھی بار بار آئی ہے، PTI کو بھی ایک پورا موقع ملا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج مہنگائی کی جس سطح اور جس تباہی اور بربادی سے دوچار ہوئے ہیں اس کی وجہ محض کوئی ایک پارٹی نہیں ہے، بلکہ ایک اسلوب حکمرانی ہے، اور جن کے پیش نظر نہ ملک کی عزت ہے، نہ عوام کی کوئی فلاح ہے، اور نہ ہی ملک کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بس شوق ہے کہ بھی سیاست کرنی ہے، ذوق ہے کہ بس اقتدار لینا ہے، اور اسی چیز کا شوق ہے کہ بھی ہر کمپرومائز کر کے اقتدار کی کرسی تک پہنچنا ہے۔ ہمیں پوری قوم کو اس مقتدر طبقے اور حکمران طبقے اور اقتدار کے رسیہ طبقے کا
जो खमियाजा है वो कौम को भुगतना पड़ता है। जमात इस्लामी निगरान हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? मेरा ख्याल है, देखें, निगरान हुकूमत तो पाकिस्तान के आइन में इसलिए आई कि भाई जो हुकूमत मौजूद होती है वो मुतनाज़ा होती है और उसको रुखसत करके एक गैर जानिबदार सेटअप आए जो मुल्क के अंदर इंतखाबात करना। ये जो अब आने वाली पार्लियामेंट है और असम्बलियाँ हैं, उनके सामने एक संजीदा सवाल होगा कि जो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और वफाक और हाल ही में निगरान वज़ीर आज़म का जो बैरून मुल्क एक तवील दौरा है, इसने खुद इस बात को फिर निशानदेही कर दी है कि ये आइडिया रिविजिट करना है और इसको दोबारा सोचना होगा। दरअसल मैं समझता हूँ कि इस पूरी मुद्दत में जो बारूदी सुरंगें पिछली हुकूमतें बिछा गई हैं उसका खमियाजा वो भी भुगत रहे हैं, लेकिन उन्हें कम अज़ कम वक्त में जो इंतखाबात करवा देने चाहिए थे उसमें भी नाकाम।